بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ جب ملتان کا جلسہ ہوا اور لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور جلسے کے دوران عمران خان سے رابطہ کیا گیا کہ خدا کے لیے لانگ مارچ کا اعلان ملتوی کیجئے 4 دن کے لیے، تو عمران خان نے اس وقت لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا اور عمران خان کے خلاف اس وقت جو سازش ہو رہی تھی کہ یہ بنی گالہ واپس جائے گا تو اس کو ہم گرفتار کر لیں گے، لیکن اس کو علم تھا، وہ پشاور گیا اور وہاں سے جو آج ان کا اصل مقصد تھا کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، وہ اجلاس ہوا اور اجلاس کے دوران اس نے لانگ مارچ کا اعلان 25 تاریخ کا کر لیا۔ اب یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ عمران خان کو دھوکہ دیا جائے، جیسے انہوں نے پہلے دھوکہ دیا تھا، تو عمران خان کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ پہلے جیسے مجھے مارچ اور یہ اپریل میں جیسے مجھے دھوکہ دیا گیا اور ہر وقت دھوکہ ہی دھوکہ رہا، تو اس وقت بھی یہ کوئی چال چل رہے ہیں، تو اس نے ان کی چال کو ناکام بنایا اور پشاور سے وہ اپنے کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب یہ اعلان جو ہوا، اس کو ناکام بنانے کے لیے لانگ مارچ، اس کے لیے یہ جو خاص کر پنجاب حکومت ہے، اس کے یہ جو ناجائز حکومت ہے، اس وقت اس کے پاس اکثریت ختم ہو چکی ہے۔ جب 25 لوٹوں کو نااہل کیا گیا تو اس کے پاس اخلاقی طور پر اور آئینی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ حکومت میں رہے، لیکن یہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں تاکہ لانگ مارچ میں جو ان کا طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے کہ جب پنجاب سے لوگ نکلیں گے تو ان لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اسلام آباد جانے سے روکا جائے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ نکلیں گے ان کے راستے بند کیے جائیں گے، یعنی پیٹرول پمپ بھی بند کیے جائیں گے اور راستے پر کنٹینر ہر جگہ لگائے جائیں گے، لیکن عوام کا جو فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا، وہ ادھر ہی دھرنا دیں گے، جہاں جہاں ان کو روکا جائے گا تو وہاں سے دھرنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر پنجاب پولیس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ نمٹ لیں۔ اس کے علاوہ جب کے پی کے سے لوگ نکلیں گے تو یہ لوگ ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن لوگ اتنے زیادہ جذباتی ہیں، خاص کر پنجاب اور کے پی کے میں، کہ وہ ہر طریقے سے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کریں گے، تو وہ 5.6 کے ذریعے نکلیں گے، اور جہاں ان کا سامنا ہوگا پولیس کے ساتھ تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ریورس ہو سکتا تھا، اور اب بھی 72 گھنٹے جو باقی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ منگل کے دن تک اس حکومت کو چلتا کیا جائے، تو پھر اس لانگ مارچ کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ ملک بڑے مشکلات سے بچ جائے گا۔ لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ سمجھ سے بالکل عاری ہے، وہ اس لیے کہ اگر انہوں نے اس وقت اس میں انٹرفیئرنس نہیں کی، اس چیز کو نہیں روکا، تو اس کا صاف مقصد ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے اپنے کوئی خاص عزائم ہے، اور خاص کر پاکستان، ابھی تو لوگ اس طرح کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ پاکستان توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ عوام اس وقت جس جذبات کے ساتھ اس کپتان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو عوام کا روکنا، عوام کے خواہشات کا خون کرنا، یہ تو پھر انقلاب کی طرف باتیں جاتی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، جو کہ آج سے 50 سال پہلے اس پر کام شروع ہو چکا تھا کہ پاکستان جب ایٹمی طاقت کی طرف بڑھ رہا تھا، جب کوشش شروع تھی، تو اس وقت سے پاکستانی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش شروع ہو چکی تھی، لیکن افواج پاکستان کی اپنی بہادری اور اپنی محب الوطنی کی وجہ سے یہ چیز کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن ایک سپاسالار یا ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی وجہ سے اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ جو کامیابی مل رہی ہے، تو ملک کے لیے تباہی کے علاوہ کوئی پیغام لے کر یہ نہیں آ رہے، یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ شیرین مزاری کو گرفتار کرنے کا مقصد کیا تھا، یعنی پی ٹی آئی کو چیک کرنا تھا کہ ان میں اتنی جان ہے کہ نہیں ہے، تو وہ جان تو لوگوں نے دکھا دی اسی دن جس دن شیرین مزاری گرفتار ہوئی۔ تو پھر اس کی لڑکی نے جو الفاظ استعمال کی جنرل باجوہ
کے متعلق تو وہ میں ادا نہیں کرنا چاہتا اس وقت، وہ بالکل غلط ہے، ہم اس چیز کے ساتھ بالکل نہیں ہیں کہ افواج پاکستان کو کوئی گالی دیں، لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا شیرین مزاری کو گرفتار کرنے کا وہ بھی کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح اگر ہوتا رہے گا تو یقیناً خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن پاکستان کو تقسیم کرنے پر یہ تل چکے ہیں، اور ان کو تو اگر لاہور کی یعنی نواز خاندان کو لاہور کی حکومت بھی مل جائے تو یہ کہیں گے کہ پاکستان کو توڑ دو، ہمیں لاہور کی حکومت ہی دے دو، تو یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ جب آئے تھے اقتدار میں اس وقت یعنی امپورٹ کر کے جب ان کو مسلط کیا گیا تو اس وقت مقصد کیا تھا؟ مقصد صاف ظاہر تھا کہ یہ لوگ اپنے کیسوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں اب یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کو سری لنکا کے حالات پر پہنچا دیا گیا اور پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہونے لگا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، اور میں خاص کر جنرل باجوہ صاحب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اچھا بھلا یہ ملک ترقی کر رہا تھا، 6% تک ہمارا گروتھ پہنچ چکا تھا، جو کہ آج سے 1960 سے یہ اب پہلی دفعہ ایسے ہو رہا تھا۔ تو آپ خود دیکھیے کہ آپ نے اس ملک کے پیٹھ میں کیسے چورا گھونپا، اور پھر لائے تو کن کو لائے؟ جن کی 40 وزراء کی کیبنٹ ہے اس میں تو 24 لوگ تو یعنی کرپشن میں انوالو ہیں، ان کو سزائیں ہونے والی ہیں، کچھ کو سزائیں ہو چکی ہیں، ضمانت پر باہر ہے۔ تو ان لوگوں کو مسلط کرنے کا مقصد کیا تھا، اور اب وہی مسلط شدہ لوگ آپ کی بات بھی نہیں مان رہے۔ جب آپ کچھ کہنا بھی چاہیں گے کہ یہ حکومت چھوڑ دے تو وہ حکومت بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے۔ تو یہ تو ہونا تھا آپ کے ساتھ۔ تو افسوس یہ ہے کہ آپ نے ملک کو تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا ہے۔ تو اگر اب بھی منگل کے وقت تک یعنی 72 گھنٹے میں فیصلہ نہیں آیا تو یہ ملک خاک و خون میں نہلایا جائے گا، اور اس کی پوری ذمہ داری جنرل باجوہ صاحب اور جنرل ندیم انجم کے سر پر ہوگی۔ اس سے یہ کبھی نہیں بچ سکیں گے، اور اسی لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اگر منگل تک اس حکومت کو ختم کیا گیا تو پھر تو اس عوام کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، پاکستان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، لیکن جو اس وقت حالات سامنے نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ اور یہ جو منصوبہ تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے کیسے علیحدہ کیا جائے، سندھ دیش کا کس طرح یعنی جس طرح یہ بات کر رہے تھے، یعنی جی ایم سعید سے لے کر تو آخر میں زرداری کی جو خیالات ہیں اس کو اب اگر دیکھ لیا جائے تو یہ پاکستان کو صرف KPK اور پنجاب کو پاکستان رکھنا چاہتے ہیں، باقی 2 صوبوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان جماعتوں کا یعنی اصل مقصد ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے سپہ سالار کو یہ بات یا سمجھ نہیں آ رہی یا وہ اس میں شامل ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یعنی ایسا کہنا یعنی جب وہ عمران خان ابھی تک تو اس نے کوئی نام نہیں لیا کہ میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے، اشاروں کے نامے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو مجبور کیا گیا اور یہ لانگ مارچ شروع ہو گیا تو حقائق عوام کے سامنے لائے گا کہ کون کون شامل تھا، کس کس نے اس سازش میں ساتھ دیا، اور جس طرح ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا تھا یعنی کہ عدم اعتماد 8 تاریخ کو آنا تھا اور 7 تاریخ کو اس نے ہمارے سفیر کو یعنی متنبع کیا کہ اگر عمران خان کو نہ بھیجا گیا عدم اعتماد کے ذریعے تو پھر پاکستان کو ہم معاف نہیں کریں گے، اور اگر عمران خان کو بھیجا گیا تو پھر پاکستان کو کی گناہ کو ہم معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بڑی سازش کہیں کسی دنیا کے کسی چھوٹے ملکوں میں نہیں ہو سکتی، اور پاکستان تو ایک ایٹمی قوت ہے اور یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، اور اب پاکستان کو اس کے نتیجے میں ڈیفالٹ ہونے کی طرف لے جایا گیا ہے، اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے۔ لیکن خانہ جنگی کو روکنا افواج پاکستان کا کام ہے، اور وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے راہ میں روڑے نہ اٹکائے جائے، جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ دفعہ 245 لگا کر اسلام آباد کو فوج کے حوالے کیا جائے گا، تو کیا فوج عوام پر گولی چلائے گی؟ تو افواج پاکستان کا تو یہ امیج نہیں ہو سکتا، اور نہیں ان کے یہ خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن سپہ سالار کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس تحریک میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ تو ایکس آرمی
لوگ ہیں ان کی فیملیز ہے، اور پنجاب اور KPK کے جتنے فوجی خاندان ہیں وہ سب کے سب عمران خان کے پش پر کھڑے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا سمپل الفاظ میں تو مقصد ہے پاکستان کو توڑنا تھا۔ کیا پاکستان کو توڑنے میں جنرل باجوہ صاحب شامل ہے، DGI اس میں شامل ہے؟ تو یہ تو تاریخ کل لکھی جائے گی۔ تو اپنے آپ پر ترس کرے، اس ملک پر ترس کرے اور اس گیم سے باہر نکلے، اور عوام کا فیصلہ جو ہے اس وقت وہ سب یعنی رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اس کپتان کی پیچھے پوری قوم متحد ہو کر کھڑی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوشگوار لمحات ہے کہ پاکستان جو قومیتوں میں بٹا ہوا ملک تھا، اب وہ ایک پاکستانی بن چکے ہیں۔ جب عوام کے جذبات اتنے زیادہ پاکستان کے ساتھ ہے تو کیا آپ لوگوں کی یعنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا ہماری عدلیہ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یعنی کہ کس مقصد کے لیے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، اور اب ایک ناجائز پنجاب کی حکومت جو حمزہ شہباز کی قیادت میں موجود ہے، ان کے مقاصد کیا ہے؟ خون کی ہولی کھیلنی ہے، اور اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اور پھر دوسرے ممالک کو جو موقع ملے گا، پاکستانی کے جو مخالف ممالک ہیں ان کو جو موقع ملے گا، اس کا جواب پھر کون دے گا؟ جواب تو اس وقت کے جو مقتدر لوگ ہیں ان کو دینا ہوگا، لیکن قوم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں اور عمران خان کو ہی واپس چاہتے ہیں، وہ بھی بیلٹ کے ذریعے چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں ایک طرف سے اس قسم کے کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے روکا جائے، خواہ اس میں لوگوں کی جان چلی جائے، یعنی کہ اپنا وہ قائم رکھے جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا تھا، ان کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اس کے بعد ان کا مقصد ہے کہ اس لانگ مارچ میں بھی ایسا کیا جائے، اور پھر جب انتخابات کا وقت آئے تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر کو استعمال کر کے عمران خان کا پتہ صاف کیا جائے۔ تو ایسے کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ حقائق ہے، ان حقائق سے کوئی نظر نہیں چرا سکتا۔ اس ذمہ واری اس وقت جو ہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ پر ہے، اس سے وہ نہ نکل سکتے ہیں۔ نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوراً امپورٹڈ حکومت کو ختم کیا جائے، انتخابات کا فوراً اعلان کیا جائے، نگران حکومت بنائی جائے، اور انتخابات صاف و شفاف طریقے سے کیے جائے۔ ادھر ہی سے پاکستان اٹھے گا، اور پاکستان انشاءاللہ اس کپتان کی قیادت میں جو کہ ثابت ہو چکا ہے کہ 6% گروتھ اگر ان حالات میں، جبکہ ان لٹیروں نے اس ملک کے خزانے کے ساتھ کیا تھا، ملک کے ساتھ کیا تھا، اور کتنا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، اور ان سب سے نکل گیا، اور 6% گروتھ تک پاکستان پہلی دفعہ 1960 سے لے کے ابھی تک۔ تو کیا اس میں جو کانٹے یعنی راہ میں ڈال دیے گئے اور اس ملک کے ساتھ جو اتنی بڑی دشمنی کی گئی، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس سے مبرا ہو سکتی ہے؟ اب بھی وقت ہے تائب ہونے کا، عوام سے معافی مانگنے کا، اور شفاف و شفاف انتخابات کرانے کا اعلان۔ اس کے علاوہ اس وقت سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے انتخابات کا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔